السلام علیکم. دنیا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عدیل وڑائچ. امریکہ کے لیے سفری پابندیوں سے متعلق جس میں پاکستان کا نام بھی آ رہا تھا افغانستان کے ساتھ، خبریں بہت گرم رہیں گزشتہ چند روز کے دوران. اس میں انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹنگ کی، اس میں پاکستانی میڈیا میں بہت سی خبریں سامنے آئیں. لیکن اصل میں یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا واقعی پاکستانی شہریوں پہ یا پاکستان سے امریکہ سفر کرنے پہ کوئی پابندیاں لگنے جا رہی ہیں؟ جو آئندہ چند گھنٹوں میں کابینہ اراکین نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو رپورٹ پیش کرنی ہے کہ جن ملکوں پہ پابندیاں لگنی ہیں، کیا اس میں پاکستان کا نام ہے؟ اس پہ دنیا ڈیجیٹل کی ٹیم کے ساتھ بات کریں گے. مریم الہی اور ذیشان یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سفری پابندیوں سے متعلق کیا یہ خبریں اسپیکولیشنز کی حد تک ہیں یا واقعی اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے، یا اس میں وہ جو رپورٹ تیار کی جا رہی ہے کابینہ اراکین کی جانب سے، جو صدر ٹرمپ نے کابینہ اراکین کو یہ ذمہ داری تفویض کی تھی، تو اس میں کیا سورسز کیا کہہ رہے ہیں اور اس حوالے سے اصل اطلاعات کیا ہیں؟ کیا اس میں پاکستان کا نام ہے اور یہ کس نوعیت کی پابندیاں ہو سکتی ہیں؟ بہت شکریہ عدیل صاحب. سب سے پہلے تو یہ کہ اس طرح کی خبریں جو گردش کر رہی ہے وہ ایگزسٹ بھی کر رہی ہے، کیونکہ جو ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے وہ اس وقت جو امریکہ کے مختلف ممالک میں ایمبیسیز ہے وہاں پر بھی ہے، تاکہ وہ اس پہ غور و خوض کر دے اور اپنے ریکمنڈیشنز دے دے. اس کے علاوہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے یا دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہے تو وہ اپنے جو رپورٹس ہیں مرتب کر کے جمع کرائیں گے اور اگلے ہی چند گھنٹوں میں جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا. جہاں تک بات ہے پاکستان کی، تو دفتر خارجہ میں جب ہماری بات چیت ہوئی تو ابھی تک سٹل جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو ابھی تک پاکستان کو نہ پاکستان کی جو دفتر خارجہ ہے ان کو آگاہ کیا گیا ہے، نہ اس متعلق جو ہے وہاں پر جو پاکستانی ایمبیسی ہے ان کو آگاہ کیا ہے. اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر جب سفارتکاروں سے ہماری بات چیت ہوئی، پاکستانی سفارتکاروں سے، تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ پاکستان پر آپ سفری پابندیاں لگا لیں. اس کی 2-3 ریزنز انہوں نے بتائی. پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان کا بہت زیادہ ڈائسپورا جو ہے وہ امریکہ میں ہے، اور پاکستان کے جو سب سے زیادہ ڈاکٹرز ہیں دوسرے نمبر پر وہ امریکہ میں ہے. تو اس یہ نمبر جو بتایا جاتا ہے یہ 6.5 لاکھ سے تجاوز کر چکا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے اور وہ وہاں پر موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پابندیاں ہیں تو وہ اسپیسیفکلی دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ وہ فوکس کر رہے ہیں افغانستان پر، کیونکہ جو 2.5 لاکھ سے زائد افغان سٹیزن ہیں جن کو کمٹ کیا گیا ہے کہ آپ امریکہ آئیں گے، اس میں سے 2 لاکھ اس وقت افغانستان میں موجود ہے اور 51,000 سے زائد جو ہے وہ دیگر ممالک میں، جس میں آدھے سے زیادہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے. اور ذیشان، ہم ناظرین کو بتاتے بھی چلیں، یہ وہ افغانی ہیں جو پاکستان میں سے اپنا ویزے پروسیس کر کے ان کا یہاں سے انہوں نے منتقل ہونا تھا امریکہ، جو امریکی افواج کے انخلاء کے بعد جو ان کے ساتھ کمٹ کیا گیا تھا، اور ان کا جو پروسیس تھا سیٹلمنٹ کا، یعنی تھرڈ کنٹری سیٹلمنٹ کا پروسیس سارا پاکستان میں ہو رہا تھا، اور وہ پروسیس تو رک گیا. اب بنیادی طور پہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ وہ افغان باشندے جن کو وہاں لے جایا جا رہا تھا اس پروسیس کے تحت، سیٹلمنٹ ان کی کرائی جا رہی تھی، بنیادی طور پہ ان کو روکنا مقصد ہے، وہ یہاں سے ٹریول نہیں کر سکیں گے، یا ان کا پروسیس یہاں سے نہیں ہو سکے گا، یا جن کو ویزے مل چکے ہیں وہ نہیں جا سکیں گے. پاکستان کے جو شہری ہیں جن کے پاس ویزے ہیں، ایک عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے اس کا کیا سٹیٹس ہوگا، جس کا کیس پروسیس میں ہے یا جو ویزا لے چکا ہے، تو وہ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں. ان سے متعلق کیا پالیسی بن سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان کی بات ہے ابھی تک تو آفیشلی کچھ ایسا ہوا بھی نہیں ہے، اور جو پریڈکٹ کر رہے ہیں سفارتکار تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح پاسبل نہیں ہے. لیکن اس میں 2 باتیں جاننا بہت ضروری ہے کہ خبریں اتنی زیادہ اسپیکولیشنز کیوں ہوئی. ایک تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو انڈین لابی ہے امریکہ میں، انہوں نے اس چیز کو بڑا اسپیکولیٹ کیا ہے کہ پاکستان کے متعلق انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے، کچھ دیگر بھی لابیز اس میں انوالو ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو سفری پابندیاں ہیں تو پاکستان پر نہیں لگائی جا رہی اب تک کی جو ہماری اطلاعات ہے، لیکن کچھ ایسے شرائط ہے یا ایسی سختیاں ہیں کہ وہ ضرور آ سکتی ہے. لیکن مریم کے پاس بھی اس حوالے سے کچھ خبریں ہیں، ان سے بھی ہم جانیں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ذیشان، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ خبر آئی کس طرح سے. یہ خبر انیشلی جو بین الاقوامی نیوز ایجنسی رائٹرز جو ہے اس نے سب سے پہلے یہ خبر دی، اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے 4 سورسز سے بات ہوئی، اور 4 سورسز نے یہ بتایا کہ وہ جو فہرست تیار کی جا رہی ہے اس میں افغانستان کا نام ہے، جبکہ 3 سورسز نے کنفرم کیا ان کے مطابق
اور یہ اس نے ذرائع سے خبر دی کہ اس میں پاکستان کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ اسی بنیاد پہ تمام نیشنل انٹرنیشنل میڈیا نے وہ خبریں جو ہیں وہ کیری کیں، اور اس کے بعد پھر اس میں نیو یارک ٹائمز نے بھی 2-3 روز قبل اس پہ لکھا۔ لیکن یہ کہنا کہ ممکن نہیں ہے، یہ بھی جانتے ہیں مریم سے کہ مریم یہ بتائیں کہ کون سی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، اگر پابندی لگتی ہے نہیں لگتی یہ تو ابھی امریکی انتظامیہ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ وہ کون سی 3-4 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں کہ ان کیس اگر پابندی لگتی ہے یا نہیں لگتی تو پاکستان اس میں فال کرے گا۔ تھینک یو سو مچ عدیل صاحب۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کو آؤٹ رائٹ بالکل یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہو ہی نہیں سکتا یا ہوگا نہیں، جیسے ذیشان نے کہا کہ پاسبلٹی کم ہے۔ جب ہماری بات ہوئی سفارتکاروں سے، ہمارے جو یو ایس میں جو آپ کا سفارت خانہ ہے ان کے ذرائع نے بتایا کہ ایسا پاسبلٹی ہو سکتی ہے بٹ ناٹ ویری سون، امپلیمنٹیشن کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے لیکن اتنا جلد نہیں جتنی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے اس کے اوپر کافی جو ہے وہ سینسبلی کھیلا ہے، اور انہوں نے کئی جگہوں پر جو ہے پاکستان کا ذکر کیا بھی نہیں ہے، بلکہ میں CNN کو پڑھی تھی تو انہوں نے تو اپنے آرٹیکل کے اندر پاکستان کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ آپ باقیوں کو دیکھیں، رائٹرز کو اور باقی نیو یارک ٹائمز کو، تو وہاں پاکستان کا ہلکا پھلکا ذکر ہوا ہے۔ اب آپ اس آرڈر کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے پہلے دن آ کے سائن کیا تھا اس کا یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس کی آپ نے بات کی انہوں نے اس پہ بڑا محتاط رپورٹنگ کرتے ہوئے بات کی، لیکن اس کو ہائپ بہت مل گئی، یعنی اس پہ کسی آفیشل نے آ کے کامنٹ نہیں کیا۔ ایون خود رائٹرز کی اپنی سٹوری میں بھی یہی کہا تھا کہ انہوں نے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے آفیشل سے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس پہ رسپونڈ نہیں کیا، تو یہ ہائپ زیادہ شاید کریٹ ہو گئی، لیکن ابھی بھی چیزیں خیر فیصلہ تو ہونا ہے ابھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتائی تھی کہ جو ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے سائن کیا تھا اس کا وہ بیسکلی آرڈر تھا کیا، وہ تھا کہ پروٹیکٹنگ دا US فرام فارن ٹیررسٹ اینڈ ادرس۔ تو بیسکلی انہوں نے جو اپنا آرگیومنٹ لائے وہ یہ تھا کہ US کو جو ان کی نیشنل سیکورٹی تھریٹس ہیں یا جو ان کی پبلک سیفٹی تھریٹس ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے کچھ ایسے کنٹریز کی فہرست بنائی جائے جن کو ہم جو ہے وہ ریکنسیڈر کریں کتنے کتنے لوگوں کو آنے دینا ہے۔ یہ اس پالیسی کا بھی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ تسلسل ہو سکتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پہلی جو پریزیڈنسی کی ٹرم تھی اس کے اندر ایک آپ کو یاد ہوگا ایک انہوں نے 7 کنٹریز کو بین کیا تھا اور مسلم کنٹریز کو میجورٹی بین کیا تھا، اس کو لوور کورٹس میں چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ سے اس کو جو ہے وہ انہوں نے اپروو بھی کیا، تو یہ اس کا تسلسل ہو سکتا تھا۔ لیکن اس وقت یہاں پر کنسرنز یہ ہیں کہ یہ ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کنٹریز جہاں پر ٹیررسٹ گروپس جو ہیں یا جو ملٹنٹ گروپس آپریٹ کرتے ہیں وہ ان کو دوبارہ ریکنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اب جو ذرائع جو انٹرنیشنل میڈیا کے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے اس کے اندر 3 پروبیبلی جو ہے وہ کیٹیگریز کو ڈیفائن کیا گیا ہے، جس میں ریڈ ہے، اورنج ہے، یلو ہے۔ جو یلو ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ کنٹریز ہو سکتے ہیں جن کو تھوڑی بہت جو ان کی پرسیوڈ ڈیفیشنسیز ہیں ان کے لیے 60 ڈیز کا ٹائم دیا جا سکتا ہے، فار ایگزامپل اگر وہ اپنے پاسپورٹس کے لیے سیکورٹی پروٹوکولس کو فالو نہیں کرے ایکسیٹرا۔ پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ریڈ میں اگر نہ آیا جو کہ انتہائی اسٹرکٹ ہے، کمپلیٹ بار کر دیا جا سکتا ہے۔ اورنج لسٹ میں پاکستان جو ہے وہ فال کر سکتا ہے، گیون دیٹ پاکستان کی کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کو انہوں نے جو ذرائع یہ بتاتے ہیں سفارت خانے کے کہ ان کے ساتھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، تو ان کے اندر بہت سے ایسے ریزنز ہیں جو وہ مینشن کرتے ہیں کہ پاکستانیز وہاں پر اوور اسٹے کرتے ہیں یا اس طرح سے جو ہے وہ جا کر وہاں پر اسائلم بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ کو یہ پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کافی کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ ہی وانٹس اے ویری وائٹ امریکن، ہی وانٹس اے ویری نان مسلم امریکہ، تو اس بات کے اوپر تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ لیکن مریم یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک ایسے وقت میں جب بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت سے ایشوز پہ وہ نہ کوئی اپنے اتحادی دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی اپنا دوست، نہ دشمن، ایسے میں وہ اگر تعریف کوئی سنی گئی ہے ان کے منہ سے تو وہ صرف پاکستان کی سنی گئی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا اس وقت افغانستان کی صورتحال میں جو انٹرسٹ جو ہے، جو امریکی اسلحے کی واپسی کے حوالے سے ان کی سٹیٹمنٹ ہے، ان کا نیا نیریٹو ہے، اس حوالے سے یہاں سے ایک شخص، ایک جو داعش کا جو سرکردہ جو یہاں کمانڈر تھا شریف اللہ، اس کا پکڑا جانا، اس کے بعد ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پاکستان کی انتظامیہ، پاکستان کے اداروں کو اپریشیٹ کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا، وہاں سے ہائی آفیشلز کا پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ایسے میں کیا یہ اتنا آسان ہوگا اور کہ پاکستان جس طرح آپ بتا رہی تھی کہ انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ کوئی یلو کیٹیگری میں کوئی خدا نخواستہ آ جائے یا کوئی اورنج کیٹیگری میں آ جائے یا کوئی ریڈ میں آ جائے، تو شاید یہ
موجودہ صورتحال میں اتنا آسان نہیں ہوگا. بالکل آپ کی بات درست ہے. جس طرح کی ڈپلومیسی ان کے ساتھ چل رہی ہے اور جتنا وہ اس کو آپ نے بتایا کہ جن چند کنٹریز جن کے بارے میں چند اچھے الفاظ آئے ان میں سے ایک پاکستان ہے, تو اتنا آسان ہوگا نہیں. اس لیے یہ بھی اسپیکولیشنز ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو بڑی ویل کیوریٹڈ ہوگی, اور وہ اس کے لیے ظاہر کمپلیٹ کارپیٹ بین تو وہ کریں گے نہیں. تو اس کے لیے ہوگا یہ کہ آپ کی اسکروٹنی کو زیادہ جو ہے وہ سخت کر دیا جائے گا. ان پرسن جو ہے وہ انٹرویوز ہوں گے ایپلیکینٹس کے, جو ٹائم آپ کو ویزاز کے لیے پہلے جتنا ملتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہو جایا کرے گا. اور اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں انہوں نے ایڈ کی ہیں کہ آپ کتنے, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ پہلے کس طرح ٹریول کر چکے ہیں. ان چیزوں کو مزید اسٹرکٹ کر دیا جائے گا, یا جو ان کو ویزاز دیے جا رہے ہیں ان کی لینتھ کو جو ہے وہ شارٹن کیا جائے گا. تو اس طرح کی اسکروٹنی ہوگی. ایسا کمپلیٹ کارپیٹ بین نہیں ہوگا. انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اگر ہوتا ہے تو جو پاکستان کے جو فلوئنٹ بزنس مین ہوں گے, اگر وہ بزنس کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو جانے دیا جا سکتا ہے. بہرحال جو امیگریشن یا ٹورزم کے لیے جا سکتے ہیں ان کو روکنے کے بارے میں ہے کہ اگر آتا ہے اس قسم کا کوئی بین تو وہ لوگ ٹارگٹ ہوں گے بیسکلی. اب میرا خیال ہے جب سے خبریں چل رہی ہیں اس کے بعد سے پہلی مرتبہ کسی حد تک کوئی کلیئرٹی آئی کہ یہ اصل میں معاملہ کیا ہے, اور اس پہ ظاہر اب اگلے چند گھنٹے ہیں جس میں مزید اس میں کلیئرٹی آ جائے گی, مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی, کیونکہ وہ فہرست بالآخر جو ہے وہ پیش ہو جائے گی صدر ٹرمپ کو, ان کے سامنے وہ رکھ دیں گے. اس کے بعد بہرحال امریکی انتظامیہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان سے جو ٹریول بین کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں, کیا یہ اسپیکولیشنز تھیں, کیا یا واقعی جو رائٹرز نے سٹوری دی, اس کے بعد دیگر غیر ملکی میڈیا آؤٹلیٹس نے اس پہ لکھا, لیکن اگرچہ بڑے محتاط انداز میں لکھنے کی کوشش کی, لیکن اس پہ ہائپ بڑی کریٹ ہو گئی. جس طرح ذیشان بھی بتا رہے تھے کہ انڈین لابی بھی بڑی متحرک ہو گئی اس پہ. بہرحال اب وہ وقت قریب آن پہنچا ہے جس میں صورتحال مکمل طور پہ واضح ہو جائے گی. دنیا ڈیجیٹل کی ٹیم کو اجازت دیجیے, آپ کو اس حوالے سے ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.